ضرب لكم مثلا من انفسکم، بیان کی اس اللہ رب العالمین نے ایک مثال خود تمہارے اپنے ہی نفسوں سے، هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارا کوئی تمہارے غلاموں میں سے من شرکا کوئی شریک ہے، فیما رزقناکم اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا، فانتم فیہ سوا تو ایسے ہو کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو، تخافونہم تم اس سے ڈرتے ہو، کخیفتکم انفسکم جیسا کہ تم آزاد آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، کذالک نفصل الآیات اسی طرح اللہ پاک تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہو، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بلکہ پیروی کی ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی، بغیر علم بغیر علم کے، فمن یہدی من اضل اللہ بس کون ہدایت دے گا اس کو جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر دے، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا۔ یہ سورۃ روم کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے تیسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے 6 مختلف بڑی بڑی نشانیاں اس بات کی بیان فرمائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا ساجی اور شریک نہیں ہے۔ جس طرح اس بات کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی طرح اس بات سے انکار کرنا بھی ضروری ہے کہ کوئی اس کا شریک ہے۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ویسے ہی یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اگر پہلے کلمے میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو چھٹے کلمے میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ کہ میں کفر اور شرک سے برات کا، بیزاری کا، لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، میرا شرک سے اور کفر سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے جی میں اللہ کو ایک تو مانتا ہوں لیکن شرک کی میں تردید نہیں کرتا، تو شرک کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آ کے عرب کے معاشرے پر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین پر یہ محنت کی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اسی طرح یہ محنت بھی کی ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، وہ بتوں کی شکل میں ہو، وہ فرشتوں کی شکل میں ہو، وہ جنات کی شکل میں ہو، وہ انسانوں کی شکل میں ہو، ان سب کا انکار بھی کرو کہ ہم ان کو نہیں اللہ کا ساجی اور شریک سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس طبقے کے ساتھ جوڑا ہے، اس جماعت کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ جو الحمدللہ توحید کو بھی مانتے ہیں، شرک کا بھی انکار کرتے ہیں۔
اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندگی نصیب فرمائے اور اسی عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے شرک کی ایک معاشرتی مثال بیان فرمائی۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ۔ جتنی بھی قومیں آج سے پہلے جن پر اجتماعی عذاب آئے، جو تباہ ہوئی، قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو، قوم سبا ہو، جن کے واقعات قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے ہیں ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ان سب کی پہلی مشترکہ اور بڑی بیماری یہی تھی کہ وہ سب شرک کرتے تھے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جو بنیادی مقصد ہوتا، سارے نبی علیہ السلام آ کر وہ پہلی بات یہی کیا کرتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہی دعوت ہوتی تھی، صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی مختار نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے سوائے کس کے؟ اللہ رب العالمین۔ اور قوموں کے ساتھ پہلا اختلاف بھی یہی ہوتا۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قریش مکہ کے ساتھ، مشرکین عرب کے ساتھ سب سے پہلا جو اختلاف ہوا وہ اسی بات پہ ہوا۔ وہ بتوں کو ساتھی اور شریک قرار دیتے، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ ملاتے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو پہلی یہی ڈیوٹی دے کے بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ میں اکیلا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے سوا، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی معبود نہیں میرے سوا، کوئی خالق نہیں میرے سوا، کوئی میرے سوا اس لائق اور قابل نہیں ہے کہ وہ مشکل کشا ہو، وہ حاجت روا ہو، وہ بگڑی بنانے والا ہو، وہ بیٹے بیٹیاں دینے والا ہو، یا وہ عزت و ذلت کا مالک ہو، نفع نقصان کا مالک ہو۔ یہ سارے کے سارے امور کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے سوا غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ توحید کی بنیادی، یہ ایک دعوت ہے اور اس کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ اور شرک کرتے ہیں، اللہ پاک ان سے سوال کرتے ہیں اور ان کو یہ مثال اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ تم یہ اس مثال کو سمجھو۔ ابھی اللہ کی کتنی بڑی کرم نوازی کہ کبھی توحید کے دلائل دے کے سمجھا رہا ہے، اور کبھی اللہ پاک شرک کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام، اس کے اندر زبردستی نہیں۔ اللہ پاک یہ چاہتے تو زبردستی اپنی توحید پہ لا سکتے۔ آج اللہ پاک سب کو بیمار کر دے اور اعلان کر دے کہ ٹھیک وہ ہوگا جو مجھے ایک مانے گا، تو بتاؤ ساری انسانیت اللہ کو ایک مانے گی یا نہیں مانے گی؟ وہ زبردستی منوا سکتا ہے، لیکن اسلام میں زبردستی نہیں، دین کے اندر زبردستی نہیں، اپنا نظریہ ٹھونسا نہیں جاتا، سمجھایا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے باوجود قادر مطلق ہونے کے، اللہ پاک نے اپنا نظریہ، اپنی سوچ کسی پہ مسلط نہیں کی، بلکہ دلائل دیے ہیں، سمجھایا ہے کہ سمجھ جاؤ توحید سب سے بڑا بنیادی عقیدہ فرض ہے، اور شرک سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑی قباحت ہے۔
فرمایا خود سوچو، ایک مثال سنو اور اس پہ غور کرو۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ بیان کرتے ہیں ایک مثال خود تمہارے نفسوں سے۔ تمہارے نفسوں سے کا مطلب کیا؟ کہ تمہارے معاشرے کی بھی مثال ہے، تمہاری زندگی کی ایک مثال ہے، خود تمہاری سوسائٹی اور تمہارے ماحول کی ایک مثال ہے۔ ہمیں ایک شخص ہے جو اللہ کے دیے ہوئے بہت سے رزق کا مالک ہے، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اس کے اپنے غلام بھی ہیں، مما ملکت ایمانکم، ان کے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہاری مملوک کا غلام۔ جب اسلام کا آغاز ہوا تو اس وقت شخصی غلامی بہت زیادہ تھی، غلام بکتے تھے، لوگ انسانوں کو غلام بنا لیتے، بادیاں بنا لیتے، کہ جیسے ہمارے یہاں جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں ایسے غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھی، لوگ جاتے جا کے خریدتے غلام، وہ جا کے بیچنے والے بھی وہاں لے جاتے، خریدنے والے بھی وہاں چلے جاتے۔ اسلام نے آ کر اس سسٹم کو ایک دم ختم نہیں کیا، بلکہ اس کو رفتہ رفتہ اس کو ختم کیا ہے۔ آج دنیا سے یہ شخصی غلامی ختم ہو چکی ہے، یہ اسلام کی بدولت ختم ہوئی ہے۔ آج بعض اوقات کوئی برائی ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ایک دم یہ ختم ہو جائے۔ یاد رکھیں، ایک دم اللہ رب العالمین نے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم ساری برائیوں کو ختم نہیں کیا، بلکہ بعض برائیوں کو یکدم روکا ہے جن کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا، اور کچھ برائیوں کو رفتہ رفتہ ختم کیا تاکہ نظام زندگی بھی معطل نہ ہو جائے۔ اب اس زمانے کا سارا کاروبار، ساری مزدوری، ساری معیشت، ساری تجارت غلاموں کے سر پہ تھی، تو اسلام نے آ کے ایک دم نہیں یہ کہہ دیا سارے غلام آزاد کر دو، کوئی کسی کو غلام نہ بنائے۔ حالانکہ اسلام اسی کا قائل تھا اور آج بھی اسی کا قائل ہے کہ کوئی کسی کا غلام نہیں، سب آزاد ہیں، لیکن ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نظام ایسا دیا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام ایسا قائم کیا کہ قسم اٹھا لی تو کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ غلطی سے قتل ہو گیا، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ روزہ رکھ کے جان بوجھ کے توڑ دیا، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں بہن جیسی ہے، زہار کر لیا، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ اور ویسے بہت فضیلت بیان کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارشاد فرمایا جو ایک غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس کے جوڑ کے بدلے میں اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اتنی فضیلتیں اس کی بیان کی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے ایک ایک دن میں سینکڑوں غلام خرید کے آزاد کیے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ دنیا میں شخصی غلامی کہیں نہیں۔ ہاں، باطل والے یہود و نصارہ آج ملکوں کو غلام بنا رہے ہیں، پوری قوم کو غلام بنا رہے ہیں، قرضے دیتے ہیں اور پھر قرضے دے کے اپنا نظام مسلط کرتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ اس قومی غلامی سے بھی ہمیں نجات نصیب فرمائے، بالخصوص ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کو ان بڑی طاقتوں کی غلامی سے اللہ ہمیں پوری نجات نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ پاک نے یہ مثال بیان فرمائی کہ دیکھو تمہارے غلام، یا آج کل کی زبان میں کہہ لیں تمہارے نوکر چاکر، تمہارے ملازم، وہ کیا تمہارے کاروبار میں تمہارے پارٹنر جیسے ہوتے ہیں؟ تمہارے غلام، تمہارے نوکر کیا تمہارے مال میں برابر کے شریک ہوتے ہیں؟ حالانکہ مال تمہارا اپنا نہیں ہے، مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اور وہ کوئی یہ نہیں کہ جانور ہیں، وہ بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، ان کے اندر بھی عقل و شعور ہے، ان کے اندر بھی دل دماغ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ جسمانی قوت میں اور ذہنی صلاحیتوں میں تم سے زیادہ ہو، لیکن
قدرت ہے، ایک تقدیر ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اس نے تمہیں مالک بنا دیا، ان کو نوکر بنا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اسی بات کو بار بار بیان کیا کہ دیکھنا اپنے غلاموں کا، ملازموں کا، نوکروں چاکروں کا خیال کرنا، وہ تمہاری طرح انسان ہیں، ان کو جانور یا حیوان یا ان کو جو ہے کوئی اور مخلوق مت سمجھنا، ان کو اپنے جیسا انسان سمجھنا۔ یہ تقسیم کا طریقہ ہے، تقدیر کا طریقہ ہے کہ کسی کو اللہ نے مالک بنا دیا، کسی کو نوکر بنا دیا۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے کہ تم ان کو اپنے مالوں میں شریک نہیں کرتے کبھی بھی۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارے مال میں تمہارا شریک ہوتا ہے، اس مال میں جو ہم نے تمہیں دیا؟ کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ وہ شریک بن جائے ہمارا؟ کیونکہ آج دنیا میں کوئی مالدار، کوئی پیسے والا، کوئی ملازموں والا جس کے پاس نوکر چاکر ہو، کیا وہ یہ گوارا کرتا ہے کہ میرا ملازم میرا ساتھی اور شریک ہو جائے، میرا پارٹنر ہو جائے، میرا نوکر وہ میرے جیسا اختیار رکھے میرے مال کے اندر؟ کوئی برداشت نہیں کرتا۔ یہاں تو یہ برداشت نہیں کیا جاتا کہ کوئی نوکر میری سیٹ پہ بیٹھ ہی جائے، میری جگہ پہ ہی بیٹھ جائے۔ گرچہ اسلام کے آداب بھی یہی ہے، اسلام یہی کہتا ہے کسی کی جگہ پہ بیٹھنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ جس آدمی کے پاس کوئی جائے اور اس کے بیٹھنے کی مخصوص جگہ ہو تو وہاں پہ بیٹھنا نہیں چاہیے، وہ اسی کی جگہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ادب کیوں بیان کیا گیا کہ انسان کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے، وہ اس کو برا سمجھتا ہے۔ تو جب تو بندہ ہو کے اپنے جیسے بندے کو اپنی جگہ پہ برداشت نہیں کرتا، حالانکہ وہ تیری مخلوق نہیں ہے، حالانکہ تجھے بھی جو رزق دیا ہے وہ تیرا اپنا نہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو بندہ ہو کے اپنی ملکیت میں شرکت برداشت نہیں کر رہا، تو اس کو کہتا ہے وہ خالق ہو کے مخلوق کا شرک برداشت کر، وہ کیسے برداشت کر لے؟ اس لیے فرمایا جب تم شرک برداشت نہیں کرتے، اللہ رب العالمین تو تم سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ رب العالمین تو خالق ہے، تم سارے مخلوق ہو، ایک جیسے ہو، تم ایک جیسے ہو کہ بھی اپنے جیسے بندوں کو برداشت نہیں کرتے، تو وہ اللہ تو خالق ہے، وہ مخلوق کو کیسے اپنا ساتھی اور شریک برداشت کرتے؟ اس بات کو سوچو ذرا۔ ایک خاتون ایک عدالت کے اندر آئی، برقع پہنا ہوا، پردہ کیا ہوا، قاضی اور جج کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ جناب میرا خامند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو عدالتی کارروائی کے ذریعے روکیں، اس کو منع کریں کہ وہ دوسری شادی نہ کرے۔ جج نے کہا، قاضی نے کہا میں کیسے روک سکتا ہوں، اسلام اجازت دیتا ہے، قرآن اجازت دیتا ہے۔ تو پہلے زمانے کی بات ہے جس میں جج اور قاضی قرآن و سنت کو دیکھتے تھے، آج تو صرف معاشرے کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں یا پیسے کو دیکھ کے فیصلے ہوتے ہیں، قرآن و سنت کو تو دیکھتے ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا میں کیسے روک سکتا ہوں، قرآن اجازت دے رہا ہے، اسلام اجازت دے رہا ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ پردہ اور اللہ کا حکم حائل ہے کہ میں پردے سے باہر نہیں آ سکتی، میری شرم و حیا غیرت گوارا نہیں کرتی، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو میں اپنا نقاب ہٹا کے تمہیں یہ دکھاتی، اپنا حسن دکھاتی، میں اپنا خوبصورتی تیرے سامنے پیش کرتی اور پھر تجھ سے سوال کرتی کہ کیا میرے جیسی حسین و جمیل عورت کے ہوتے ہوئے بھی اسلام اجازت دیتا ہے؟ میرے جیسی خوبصورت اور حسینہ اور جمیلہ کے ہوتے ہوئے بھی کیا اسلام دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے؟ تو وہاں پہ اسی عدالت میں کوئی اللہ والے تھے یا خود یہ قاضی ایسے اللہ والے تھے
اس کی یہ بات سن کر وہ غشی کھا کے گر گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ہوش میں لایا گیا، پوچھا گیا کہ جناب کیا ہو گیا؟ فرمایا مجھے ایک بات یاد آ گئی، اور وہ یہ کہ جب اس عورت کو مخلوق ہو کر، اس عورت کو بندی ہو کر اپنے حسن پہ اتنا مان ہے کہ یہ دوسرے خامن، دوسری بیوی کی شرکت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو جو اللہ جس نے اس کو حسن دیا ہے، جو سب سے بڑا حسینوں میں احسن ہے، جو اللہ نور ہے، اس اللہ کو یہ شرک کیسے گوارا ہو جائے؟ یہ تو مخلوق ہے، اس کا حسن بھی چند روز کا ہے، ڈھل جائے گا۔ اس کو اپنے حسن پہ اتنا ناز اور مان ہے کہ یہ شرک برداشت نہیں کر رہی دوسری بیوی کا، اللہ کیسے برداشت کر لے؟ آج ہم مرد غیرت مند ہوتے ہیں، ہماری بیوی دوسرے کا نام بھی لے تو ہمارا خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ کوئی بیوی کسی اپنے خامن کے علاوہ، خامن کو کام نہ کہے، کسی اور کو کہہ دے، غیرت مند مرد اس کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ کہتا میں مر گیا تو مجھے کہہ دیتے، میرے ہوتے ہوئے دوسرے کو جا کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ وہ ایک انسان ہے، ہماری طرح ہے، ہم اس کی شرکت، اپنی زوجیت میں کسی اور کی شرکت برداشت نہیں کرتے، تو وہ اللہ کیسے گوارا کر لے کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دے؟ اولاد میری ہو، باپ کوئی اور بنا لے، وہ میرا بیٹا ہو، کسی اور کو کہے کہ جناب تم میرے کام کرو، تم ابا جی ہو، میں برداشت نہیں کروں گا۔ حالانکہ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں۔ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ کے ساتھ خالق ہو کر ہم مخلوق کو شریک کریں۔ اللہ فرماتے بتاؤ ذرا یہ تم گوارا کرتے ہو؟ اور تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کاروبار میں بعض دفعہ شرکاء ہوتے ہیں، پارٹنر ہوتے ہیں، تو دو بھائی یا دو دوست مل کے کاروبار کرتے ہیں، تو وہ تو ایک دوسرے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں یا شرم کرتے ہیں کہ میں اس سے پوچھے بغیر خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میرا پارٹنر ہے، وہ کل کو پوچھے گا کہ جناب یہ پیسے کہاں لگائے۔ اللہ فرماتے، اللہ سوال کرتے کیا تم اپنے نوکروں چاکروں سے بھی ایسے ڈرتے ہو؟ کیا نوکر کو بھی یہ حیثیت دیتے ہو کہ یار یہ میں خرچ کرنے لگا ہوں، کہیں میرا نوکر اعتراض نہ کر دے کہ جناب یہاں کیوں خرچ کیا؟ تو نوکر سے کوئی نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے یہ کون ہوتا ہے پوچھنے والا، میرا مال ہے، میں جہاں مرضی خرچ کروں۔ تو جو پارٹنر ہوتا ہے اس سے تو خوف زدہ ہوتے ہیں، اس سے تو کچھ نہ کچھ خوف ہوتا ہے کہ یہ کوئی سوال نہ اٹھا دے۔ نوکر اور ملازم کو تو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا کہ یہ مجھ سے پوچھے گا، یہ میری نافرمانی کرے گا۔ اللہ فرماتے جب تم اپنے نوکروں و ملازموں کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں اور ان کو اپنا برابر اور ساجی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو میں تو خالق ہوں، مخلوق کو میرا ساجی اور شریک بناتے۔ اب اگر اس بات پہ انسان غور کرے، کوئی عقل مند انسان اس چیز کو سوچے، تو اس کا دل بولے گا کہ نہیں یار باقی چیزیں اپنی جگہ، لیکن اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ سارے بول دو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اللہ پاک فرماتے کذالک نفصل الآیات، ہم اسی طرح تفصیل سے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہوں، جن کا دل دماغ ٹھیک ہو۔ اب یہاں پہ آ کے انسان سوچتا ہے یار بڑے بڑے عقل والے، اب دنیا میں کتنے ہندو ہیں، اور ہندو بڑا سیاںا ہوتا ہے، کاروباری لحاظ سے، دنیا داری کے لحاظ سے ہندو بڑا سیاںا ہے۔ بلکہ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال لکھی ہے معرف القرآن کے اندر۔ ہندوستان میں یہ مثال مشہور تھی، بڑھئے سے سیاںا سو بوڑا، یعنی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ہندو سے زیادہ سمجھدار ہوں، وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ بوڑا ہے، وہ کملا ہے، وہ پاگل ہے۔ ہندو بڑا ہی سیاںا، کھتری بڑا سیاںا ہے۔
اب یہ اتنے سیانے لوگ ہو کر، سمجھدار لوگ ہو کر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، مندروں پہ جا رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، گائے کو پوج رہے ہیں، اور دنیا کے اندر صلیب کی پوجا کرنے والے، بڑے بڑے عقل مند انسان گھوڑے کی پوجا کرنے والے، علم کی پوجا کرنے والے، بڑے سیانے لیکن درباروں پہ جا کے سجدے کرنے والے، یہ کیسے کر لیتے؟ تو یاد رکھیں، ہمارے حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ شجاع آباد کے مشہور بزرگ ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، رب رسے تے مت خسے، رب رسے تے مت خسے، یعنی جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو مت ماری جاتی، عقل موف ہو جاتی، پھر انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، پھر حق باطل لگتا ہے اور باطل حق لگتا ہے، تو صحیح بات کرتا ہے وہ لگتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، اور جو غلط بات ہوتی ہے وہ لگتا ہے یہ جی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو نشانیاں ہیں، میری مثالیں ہیں، یہ سمجھ میں تو آئیں گی لیکن ان لوگوں کو سمجھ آئے گی جو عقل رکھتے ہیں، جن کا دماغ ٹھکانے پہ، اور جن کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں، عقل نہیں رکھتے، ان کو کوئی نشانی سمجھ میں نہیں آئے۔ تو پھر یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، بغیر علم کے، کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، صرف خواہش پرستی، ایک ہے خدا پرستی، ایک ہے اہواء پرستی، ایک اللہ کو پوجنا ہے، ایک خواہشات کی پوجا کرنی ہے۔ یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارے معاشرے میں یہ بیماری پھیل گئی، بہت کم ایسے لوگ ہیں، میرے پاس روزانہ دسیوں لوگ فون کرتے ہیں یا آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، اس میں وراثت کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور میں یہ کسی کو جو ہے وہ نشانہ بنا کے بات نہیں کر رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو 10 میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا جو آ کے کہے گا کہ جناب شرعی اعتبار سے جو حصہ بنتا ہے ہمیں وہ بتا دیں، شرعی اعتبار سے ہمارا جو بنتا ہے وہ ہمیں بتا دیں، وراثت میں ہو یا کاروبار میں ہو یا دوسرے مسائل میں ہو، تو کیا کہیں گے؟ شرعی اعتبار سے جو بنتا ہے وہ بہت کم ہے۔ زیادہ تر آ کے کیا کہتے ہیں؟ جی میں سوچا میرا اینا کی حصہ بنتا، ہن تسی ایدے حساب نہ مینوں مسئلہ دس، تو میرا اینا کو بنتا کہ نہیں بنتا۔ اب اگر کوئی کہہ دے، کسی مفتی صاحب کے پاس جائے اور وہ کہہ دیں کہ نہیں یہ آپ کا اتنا نہیں بنتا، وہ کیا کہیں گے؟ نہیں انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، کسی اور کو چل دیں، کیونکہ انہیں میرے مطابق نہیں دسے۔ پھر لوگ کہہ رہتے ہیں یہ علماء حق بیان نہیں کرتے، مسئلہ علماء کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ہم اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں، جو میری مرضی ہے وہ عالم بیان کرے۔ اور جب عالم اپنی مرضی سے بھی نہیں بلکہ قرآن و سنت سے حق بیان کرتا ہے، وہ ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں مولوی ٹھیک نہیں ہے، بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ خواہشات کی پیروی ہے، یہ خواہش پرستی ہے۔ میں اپنی مرضی اسلام منوانا چاہتا ہوں تو میری مرضی کا اسلام بن جائے، حالانکہ اسلام تو اسلام ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے، ہمیں تو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے، نہ یہ کہ وہ ہماری مرضی کا بن جائے۔ کافر بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی تھوڑا تھوڑا آپ ہماری بات مان لیں، باقی ہم آپ کی مان لیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ظالم تو بغیر کسی دلیل کے صرف خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ فرمایا فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ بالآخر گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو حق پہ آنا ہی نہیں چاہتا اللہ بھی پھر اس کو سیدھا راستہ دکھاتا نہیں۔ زبردستی نہیں ہے اسلام، یہ نہیں کہ ہم حق کو کہیں حق نہ ملے اور اللہ زبردستی ہمیں حق دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی عادت اور سنت مبارکہ یہ ہے جو حق کا طالب ہوگا اللہ اسی کو حق عطا فرمائے گا،
فرمایا جو گمراہ ہونا چاہے گا، ہدایت پہ آنا ہی نہیں چاہے گا، اللہ اس کو زبردستی ہدایت پہ نہیں لائیں گے۔ جو گمراہ ہو گیا اللہ اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دے گا۔ اب یہ گمراہ آدمی یہ سمجھے کہ کوئی مجھے بچا لے گا، میں جس کو شریک کر رہا ہوں وہ مجھے چھڑا لیں گے، اللہ فرماتے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ یاد رکھنا جب گمراہی کی وجہ سے، ضلالت کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی نہیں بچا سکے گا، پھر کوئی حمایتی اور نصرت کرنے والا وہ انسان کو نہیں مل سکے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جیتے جاگتے کفر اور شرک سے بچا جائے، اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لایا جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو مانا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور بنائی جائے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال